بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 850، خلافت اور امارت کا شرعی تسلسل، اجتماعیت کے گر، شرعیت، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ خلافت و امارت شرعیہ کا تسلسل اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ خلافت راشدہ حق پر ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب خلفائے راشدین تھے۔ ان کی اطاعت بحکم شریعت سب پر لازم تھی، کیونکہ خلافت راشدہ کے معنی نیابت کے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنی ہی زندگی میں اپنا نائب بنایا تھا۔ مرض الموت میں صدیق اکبر کو امام مقرر کیا، حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر نے یہ سوچ کر کہ کہیں حضرت انتقال فرما گئے تو میرے باپ کی نسبت لوگوں کو بدگمانی نہ ہو کہ ایسے ہی امامت پر کھڑے ہو گئے اور امامت پر قابض ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نہایت ہی علیل ہو گئے تو اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، حضرت میرے بابا ابوبکر بڑے رقیق القلب ہے، وہ آپ کی جگہ پر امامت نہیں کر سکیں گے، آپ عمر فاروق کو امام بنا دیجئے۔ مگر آپ نے ایک نہ سنی، بلکہ نہایت خفگی سے فرمایا، تم ویسی ہی عورتیں ہوں جو یوسف کو بہکاتی تھی، یعنی جن عورتوں کو زلیخا نے دعوت میں بلایا تھا اور انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف ناجائز میلان کرنے کی رغبت دلائی تھی، تم بھی اسی طرح مجھ کو ایک ناجائز کام کی رغبت دیتی ہو کہ میں ابوبکر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو منصب امامت پر مامور کروں۔ چنانچہ صدیق اکبر برابر نماز پڑھاتے رہے۔ بالآخر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سب نے خلیفہ مان لیا اور اس واقعے کو بالاجماع قبول کیا گیا، اور سنی اور شیعہ دونوں گروہ اس پر متفق ہیں۔ ایک حدیث جو خاص اہل سنت کی روایت سے اس امر کا قطعی فیصلہ کرتی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اپنے باپ ابوبکر اور بھائی عبد الرحمن کو بلا کہ میں خلافت کا فیصلہ لکھ دوں، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کوئی کہنے لگے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، حالانکہ اللہ کو اور سب مومنوں کو ابوبکر کے سوا کوئی بھی منظور نہ ہوگا۔ اس حدیث سے نہ صرف خلافت صدیقی کا فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے مشہور مسئلہ قرطاس کا بھی تصفیہ ہو جاتا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم اور دوات طلب کرنے پر صحابہ کے انکار اور اقرار کا واقعہ مشہور ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا تھا کہ قلم اور دوات منگاؤ، میں تم کو کچھ لکھ دوں، میرے بعد جھگڑا نہ ہو۔ اس پر صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ حضور کو بیماری میں تکلیف ہوگی، آخر آپ خلافت کی بابت ہی کچھ لکھوائیں گے۔ عرض کیا، حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب اللہ کافی ہے، کیا ضرورت ہے کہ حضور کو لکھنے کی مزید تکلیف دیں۔ اس دلیل کے پیش کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی تھے، جن کی قوت استدلال سب مسلمانوں کو پسند تھی، چنانچہ اکثر نے ان کی اس رائے پر اتفاق کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی اظہار رنج کر کے، جیسے عموماً کسی ہمدرد بزرگ کو ایسے موقع پر ہوتا ہے، ان کو اٹھا دیا اور فرمایا کہ میں اس وقت جس شغل میں ہوں تمہارے شغل سے کہیں بہتر ہے۔ اس واقعے پر فریقین سنی شیعہ کی رائیں اور توجہیں مختلف ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا مضمون جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا چاہا تھا، خلافت علی کی وصیت تھی، یہی وجہ ہے کہ عمر نے اس باب میں مزاحمت کی، جبکہ اہل سنت کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھتے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہی کے بارے میں لکھتے، مگر آپ نے لکھنے کو ضروری نہ سمجھا، کیونکہ آپ بطور پیشن گوئی فرما چکے تھے۔
کہ اللہ کو اور مومنین کو سوائے ابو بکر کے کوئی پسند ہی نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بلانے کی بابت ارشاد فرما کر خاموش رہے، اور اسی وجہ سے اس وقت بھی سکوت اختیار کیا۔ یہ حدیث اہل سنت والجماعت کے لیے قوی دلیل ہے کہ خلافت صدیقی منظور نبوی ہے۔ نیز مسئلہ کرتاس کی بابت واضح ہے کہ حضور وہی بات لکھتے جس کے لکھنے کی خواہش پہلے ظاہر فرما چکے تھے کہ ابو بکر کو ہی خلیفہ بنانا رضی اللہ عنہ۔ اجتماعات سن 2016 سے تقریباً 7 بر اعظم میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، جن سے ہزاروں جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں۔ کم و بیش 3 ملین سے زائد افراد نے وقت لگایا اور دنیا بھر کے ملکوں میں جماعتیں پہنچی۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہوا۔ کام جب عام ہو جاتا ہے تو صفات کے بننے کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ساتھیوں کی تربیت خاطر خواہ ہونے نہیں پاتی۔ اس لیے نکلنے کے زمانے میں معمولات پورا کرنے پر توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے۔ جو بات مرکز نظام الدین سے چلے اسی کے مطابق دعوتی کام ہو۔ ملک والے اپنے مشورے بھی مرکز نظام الدین والے نہج پر کریں۔ حیات الصحابہ اور منتخب کی تعلیم، مسجد کی آبادی والی محنت، ملک کا مشورہ، سب امور میں ایک ہی نہج سے کام ہو رہا ہو۔ بیانوں اور ہدایات میں حضرت جی رابع کی باتوں کو باضابطہ طور پر حضرت جی کا نام لے کر دہرایا جا رہا ہو۔ دعوتی بیانات قرآن، حدیث اور سیرت طیبہ کی روشنی میں بیان ہو۔ ملک کے ذمہ داروں کو اپنی مزاج بدلنی پڑے گی اور اصل مرکز نظام الدین کی ہر بات اور ہدایات کو اہتمام اور عظمت اور اس فکر کے ساتھ بیان کیا جائے کہ اپنے ملک کا کام کرنے والا 100% مجمع مرکز نظام الدین اور امیر محترم کی بات کو چلانے والا بنے۔ اسی کا نام ترکیز ہے۔ بنا ترکیز مرکز اطاعت شعاری ہرگز شمار نہیں ہوتی۔ اطاعت ولولہ انگیزی چاہتی ہے۔ بغیر ولولے اور جذبے والی اطاعت نہیں بلکہ تسلیم کرنے کی ادنا سی شکل ہے۔ اطاعت جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے اور تسلیم کرنا یعنی سرنڈر کرنا بے دلی اور مجبوری کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ جب ذمہ داران جذبے اطاعت سے خالی ہوں تو انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دعوتی ذمہ داری نبھائیں، اس لیے کہ دعوتی کام کا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت و تبلیغ کی امانت ہے، اور ہر فرد کا وقت اور اس کا مال اور اس کی تربیت کے ذمہ دار اس کے ملک اور حلقے کے ذمہ دار ہیں۔ بروز حشر اس کا جواب دینا ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اس کام کو سیکھنے اور عملی طور پر دیکھنے کے لیے ہر ملک کی شورا والے 2 ماہ نظام الدین مرکز میں لگائیں اور اسی طرح سہمائی عالمی مشورے میں بدل کر ذمہ دار ساتھی مرکز نظام الدین جاتے رہیں۔ ملک کا ماہانہ 2 ماہی سہمائی مشورہ اسی مسجد اور ٹھیے میں رکھے جو مشورے کے لیے طے شدہ ہوں، خواہ وہ مسجد اور ٹھیا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نے اپنی مسجد یا ٹھیا پیش کرے تو آپس کے مشورے سے حضرت جی رابع کو خط لکھا جائے۔ اجازت تحریراً آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس ٹھیے کو ہرگز قبول نہ کریں۔ اگر آج اسے قبول کر لیا گیا تو دوسرے دن دوسرے ٹھیے کا مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے کام میں 100% اخلاص درکار ہے۔ مقرر اور بیان کرنے والے کے نام کی تشہیر اور القابات سے نوازنا یہ تو ان ریاکار لوگوں کا کام ہے جنہیں تبلیغی کام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بیان کرنے والا جب تک ممبر پر نہ بیٹھ جائے اس وقت تک کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ بیان کس کا ہے۔ ملکوں کے کام کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مجمع کو کسی مقرر اور دھواں بیان کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ قبولیت اللہ دیتے ہیں، القاب نہیں۔ حافظ، قاری، مفسر، محدث، علامہ وغیرہ القاب مخلوق کی طرف سے بنائے گئے ایک ادنا اور بے ثبات مخلوق ہے۔ مخلوق کو کیا دے سکے گی؟ ضعف الطالب والمطلوب، یہ پروپیگنڈا والی صفات کتاب اور سنت اور سیرت سے کچھ بھی نسبت نہیں رکھتی۔ امیر اور امارت پر رحمت الہی برستی ہے، اس لیے کہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔
اور جب تک امت مسلمہ ایک امیر کے تابع ہو کر مامورین کی شکل میں جماعت بن کر رہے گی، اس وقت تک نہ تو دجال میں کچھ دم ہوگا اور نہ ہی دجالیت سر اٹھا سکے گی، اس لیے کہ اس امت کا محافظ اللہ ہے، جس کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہو اور اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ امارت کے دور میں ہدایت اس طرح پھیلتی ہے جس طرح جنگل کی آگ، انسانوں میں ایمان، اخلاق، کردار، جواں مردی، فیاضی، ایثار اور ہمدردی اور حمیت اسلامی ایسے اگتی ہے جس طرح زرخیز زمین میں پھل، پھول اور سبزہ وغیرہ۔ افریقی ممالک میں 70 سال سے تبلیغی کام جاری تھا، مگر صرف ایشین لوگوں میں، مگر سن 2016 سے اچانک افریقی قوم اس کام پر کھڑی ہو گئی۔ سب ملکوں میں اجتماعات ہوتے ہیں، یہی حال مشرقی اور مغربی یورپ اور امریکہ کے ملکوں کا ہے۔ خلفائے اربعہ کے بعد رسمی امارت چلی، مگر پھر بھی اس صورتی امارت کا دبدبہ اور برکتیں بے مثال تھی۔ مثلاً دور بنی امیہ، بنو عباس، فاطمی، سلجوقی، عثمانی، سارے ادوار دینی برکتوں سے لبریز تھے، لیکن جن ملکوں اور جن علاقوں میں امیر و امارت، خلیفہ اور خلافت نہیں تھی، وہاں انفرادی دینداری تھی۔ بڑے بڑے قداور علماء، عباد، زہاد، اہل کرامت و ظرافت والوں کا دور دورہ رہا، لیکن اس آسمان نے صورتی امارت کی جو برکت اور دبدبہ اور جاہ و جلال اور حشمت اور رعب دیکھا، اس کا عشر عشیر خیر اور رعب میں دبدبہ بھی علماء اور زہاد اور عباد سے بھری نگریوں میں نہیں دیکھا گیا۔ یاد رکھیں، فسق و فجور والی امارت افضل اور ارفع ہے اس دور سے کہ جس میں زہد، ورع اور تقوی والوں کی تو کثرت ہو، لیکن انفرادی بلا امیر کے۔ شورائیت دجالیت کا پہلا زینہ ہے۔ شیوخ، دیولہ اور لاٹ صاحبان اور بعض بزرگان رائیونڈ اور ککرائل کی پیدا کردہ عالمی شورا سر اصل دجال اور دجالیت کے فروغ دینے کے لیے بنائی گئی، اس لیے کہ اس فتنہ خبیثہ عالمی شورا کے مقاصد میں سب سے اول جو نشانہ ہے وہ ہے مرکز نظام الدین کی مرکزیت کو ختم کرنا، امارت کو ختم کرنا، امیر کو معزول کرنا اور پارلیمانی نظام قائم کرنا۔ اس کے لیے باطل طاقتوں کا سپورٹ بھی ساتھ لگا ہوا تھا، تبھی تو شیخ دیولہ صاحب کی دھمکیاں بھی وائرل ہوتی تھی اور فرماتے تھے کہ ابھی تو ہم نے دارالعلوم کے فتوے کو استعمال کیا، اگر پھر بھی شورائیت کو مولانا سعد صاحب نے قبول نہ کیا تو پھر حکومت کو استعمال کریں گے، اور دونوں کو استعمال کیا اور خوب کیا، لیکن مخلصین کی آہوں نے سب کچھ جلا کر خاک کر دیا، بھسم کر دیا۔ ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تعالی حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔